السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور آپ نے آج کے دن کا آغاز بہت ہی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کیا ہوگا. ویئرز, انسان کی پہچان صرف اس کے کپڑوں یا شکل سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے بات کرنے کے انداز سے بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ایک اچھی بات دل جیت لیتی ہے اور ایک غلط لفظ رشتوں میں دوری پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس سے کیا بات کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے اور کون سی بات کہاں نہیں کرنی چاہیے. ہر رشتے اور ہر انسان کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے اور آبویسلی بڑوں سے ادب اور نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور چھوٹوں سے محبت اور پیار کے ساتھ. جبکہ دوستوں کے ساتھ مذاق بھی چلتا ہے لیکن وہ بھی ایک باؤنڈری میں, ایک حد میں اور احترام قائم رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ہر بات ہر انسان سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اپنی پرسنل باتیں, اپنے گھر کے مسائل یا کسی کی ویکنیس ہر جگہ بیان کرنا بعض اوقات بعد میں پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. تو اسی لیے سمجھداری یہی ہے کہ انسان وقت, جگہ اور سامنے والے شخص کو دیکھ کر بات کرے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بات کرتے وقت جو آپ کا لہجہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا لہجہ نرم ہوگا, آپ آرام سے بات کریں گے اور اگلے کی بات مکمل سنیں گے تو اس سے انسان کی شخصیت اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جلدی غصہ کرنا, اونچی آواز میں بولنا یا کسی کی بات کا مذاق اڑانا تعلقات کو اور آپ کے امیج کو بھی خراب کرتا ہے. تو یاد رکھیں, اچھی گفتگو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ تربیت, سمجھداری اور اچھے اخلاق کی پہچان بھی ہوتی ہے. تو چلیں اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور آج بات کریں گے دار چینی کے بارے میں. دار چینی جو ہمارے کچن کا ایک ہمیں بہت ہی عام مسالہ لگتا ہے, لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ مسالہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا اور مصر کے فرعونوں سے لے کر یورپ کے بادشاہوں تک ہر دور میں اسے صحت کا خزانہ مانا گیا. اور جس دار چینی کو پانے کے لیے پرانے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں, آخر اس کے طبی فوائد کیا ہیں اور ہم اس سے کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل حسین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. اچھا حکیم صاحب, سب سے پہلے بتائیں کہ دار چینی کے طبی فوائد کیا ہیں؟ دار چینی کے طبی فوائد اصل میں ہمارا جسم انسانی کا کوئی بھی مدافعتی نظام ہو, کوئی بھی ایسا نظام کہہ لیں, نظام دوران خون کہہ لیں, نظام اعصاب کہہ لیں, یعنی جسم کے کوئی بھی ایسے نظام جو اس کو تندرست رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں, ان سب کو بیلنس پر رکھنا اور ان سب کو انرجی فراہم کرنا اللہ نے دار چینی کے ذمہ لگایا ہوا ہے. یہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک کر سکتی ہے, یہ آپ کے دماغی پٹھوں کو مضبوط کر سکتی ہے, یہ آپ کے جگر کو طاقت دیتی ہے, یہ آپ کے گردے مضبوط کر سکتی ہے, یہ آپ کے مثانے کو مضبوط کر سکتی ہے, اور یہ آپ کے جسم میں جو غیر ضروری فضلات پیدا ہوتے جا رہے ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے. اور آپ نے شروع میں کہا کہ یہ سونے کے بھاؤ بھی جو ہے وہ اس کی تاریخ اگر پڑھی جائے, گرم مسالہ جات جو ہے نا ہمارے گھر میں, کبھی ان کو اب سوچئے گا, یہ اطباء کرام نے بڑی محنت کے ساتھ ترتیب دیے تھے. ان گرم مسالوں میں بہت ساری مخصوص چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہیں. لونگ ہوتا ہے, موٹی الائچی ہوتی ہے, دار چینی ہوتی ہے, اور اس میں کالی مرچ ہوتی ہے, اس میں زیرہ ہوتا ہے, اس میں تیز پتہ ہوتا ہے. یہ مکس کر کے تو گرم مسالہ بنتا ہے. اگر انفرادی طور پر ان کے اگر فوائد ہم دیکھے جائیں تو یہ اپنے فائدوں میں ایک سمندر لیے بیٹھے ہیں. ہر لحاظ سے ہر بیماری کے ساتھ آپ ان کو مناسب ادویات کا کمبینیشن بنا کے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج آپ ان سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, اصلی دار چینی اور نقلی دار چینی ان دونوں میں ہم فرق کیسے کریں؟ مارکیٹ میں یہ اصل میں ایک درخت کی چھال ہے اور ایک عمومی طور پر دار چینی کی شکل کی ایک تج نام کی ایک لکڑی ہوتی ہے, وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے. اس کو دار چینی کہہ کے جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے. دار چینی کی اصلی کی پہچان یہ ہے, ایک دار چینی تو یہ ہے, ایک طرح کی ایک درخت کی چھال یہ ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے, اور ایک دار چینی یہ والی ملتی ہے. اچھا, اس میں بھی ٹائپس ہیں؟ جی, یہ دو طرح کی ہیں. ایک دار چینی یہ ہے, یہ بھی چھال ہے اور یہ بھی چھال ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب بالکل گول قسم کی دار چینی آپ کو ملے گی. اس کو سری لنکن دار چینی کہا جاتا ہے اور یہ افادیت کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کی نسبت, لیکن یہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ دار چینی خریدیں تو اس کو ایسے توڑیں,
اس کو جب آپ توڑیں گے تو جیسے سک ٹوٹتا ہے نا, جیسے ککر کا کوئی سک ہوتا ہے, تو وہ ایک ہی دم کے لیے نہیں ٹوٹتا, اس کی جڑیں اندر میں مطلب تھوڑی تھوڑی نوکیں اس کی قائم رہ جاتی ہیں, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دار چینی اچھی ہے. دوسرا اس کو چبانے کے ساتھ ایک تلخ سی خوشبو بھی آتی ہے اور ساتھ ذائقہ بھی آتا ہے. جو تج ٹائپ کی لکڑی ہوتی ہے اس میں خوشبو اس طرح سے نہیں ہوتی, لیکن ذائقہ ضرور تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک مخصوص ذائقہ ہوتا ہے جو ہمیں دار چینی کو اصل جاننے میں جو ہے وہ ہماری مدد ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ پسی ہوئی دار چینی زیادہ بہتر ہے یا ثابت؟ نہیں, میں بار کہہ چکا ہوں, جتنے مسالہ جات ہمیں خام حالت میں میسر ہیں یہ کبھی بھی پیسے ہوئے خریدنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ خود لے کے پیسنے چاہیے. مطلب آپ کو لونگ اگر چاہیے نا تو لونگ کا پاؤڈر کبھی مت خریدیں, لونگ خریدیں اور اس کا پاؤڈر خود بنائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ لونگ کا پاؤڈر ہے. میں نے کل کسی جو ہے وہ بڑی مطلب ہول سیلر پرچون والا تھا, تو تربوز ہم نے کھانا تھا, میں آپ کو کل کی رات کی بات بتاتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا اس پہ ذرا تھوڑی کالی مرچ ڈال دیں, تو وہ خود مجھے کہنے لگا کہ صاحب رہن دیو, وہ پیسی ہوئی کالی مرچ ہے تو وہ اصل نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا مکس ہوا ہوا. یہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اصل کالی مرچ پیسی ہوئی جو ہے وہ مکس ہو کے اس میں بہت ساری دوسری چیزیں مکس کر کے جو ہے انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن کالی مرچ اگر آپ خود لے کے پیسیں گے تو وہ آپ کو ایک اصل پتہ چلے گا کہ یہ کالی مرچ ہے. اسی لیے جتنے بھی مسالہ جات ہیں یہ پیسے ہوئے کبھی بھی نہ خریدیں, یہ خود لے کے ان کو پسوائیں تو یہ ان کا فائدہ بھی قائم رہے گا اور آپ کو یہ یقین بھی رہے گا کہ جو چیز میں کھانا چاہ رہا ہوں یہ وہی ہے, اس میں کوئی چیز مکس نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو شوگر کنٹرول کرنے میں مسئلہ رہتا ہے تو اس میں دار چینی کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک چیز میں علاج بتانے سے پہلے واضح کر دیتا ہوں, ہم کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے جو نسخہ بتایا جاتا ہے اگر اسی پر ہی اکتفا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر علاج بگڑ جاتا ہے. یہ چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. آپ کی بیماری بڑی ہوئی ہے تو یہ کسی حد تک آپ کا مدافعتی نظام مضبوط کر دیں گی تاکہ اس بیماری کا حملہ کم سے کم ہو سکے. ایسے ہی کام یہ دار چینی کا ہے. دار چینی کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جسم کے اندر غیر ضروری فضلے جو بن رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ کولیسٹرول ہو سکتا ہے, وہ آپ کا یوریا ہو سکتا ہے, وہ آپ کا یورک ایسڈ ہو سکتا ہے, اسی طرح سے آپ کے جسم میں جو انسولین پیدا کرنے والی صلاحیت ہے جو جسم صحیح طرح سے نہیں بنا رہا ہوتا, جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو جسم میں شوگر کا لیول اپ ہو جاتا ہے. اس میں ایک افادیت ایسی ہے کہ یہ قدرتی طور پر انسولین پروڈیوس کرتی ہے, یہ جسم کو بنانے میں مدد کرتی ہے کیونکہ اس نے جگر کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے, اس نے تلی کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے, اس نے گردوں کو بھی مضبوط رکھنا ہوتا ہے. تو یہ سارے آرگن جو ہیں وہ مل کے جسم کے اندر انسولین کی پروڈکشن کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب ہم نسخے پہ آ جاتے ہیں کہ کون سا نسخہ آپ بتائیں گے شوگر جو لوگ کنٹرول کے لیے ڈائبٹک ہیں, شوگر فیس کر رہے ہیں, یہ میں بارہا کہتا ہوں غذائی طور پر, مطلب انہوں نے پانی تو پینا ہی پینا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پانی پینا انہوں نے چھوڑ دینا ہے. وہ ایک کام کریں کہ یہ والی دار چینی کی اتنے پیس دو, یہ والے جو ہیں یہ 2 پیس لے کے اور اس کو 1.5 لیٹر پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے آپ اس کو صرف ایک بار بوائل کریں, بہت زیادہ ابالنا نہیں ہے, صرف ایک بار بوائل کر کے رکھ لیں اور سارا دن آپ نے یہی پانی پینا ہے. 1-2 گھونٹ پینا ہے پھر رکھ دینا ہے, 1-2 گھونٹ پینا ہے پھر رکھ دینا ہے, اور یہ کوشش کریں کہ سارا دن میں یہ پانی ختم کر لیں. اگر ایک ہفتہ تک 1.5 لیٹر پانی پی لیتے ہیں تو اس کے بعد 1 لیٹر پہ آ جائیں, پھر آدھا لیٹر پہ آ جائیں. اس دوران آپ یہ نوٹس کریں کہ میں جو شوگر کی ادویات کھا رہا ہوں مجھے ان کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہیں ہے, یعنی ان کی مقدار کم کرتے جائیں, اس پانی کی مقدار بڑھاتے جائیں. اس سے انشاءاللہ بفضلِ تعالیٰ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہنا شروع ہو جائے گا. اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر شوگر والے مریض ہمیشہ تھکے ہوئے رہتے ہیں, کمر میں درد, پٹھوں میں درد, کھچاؤ بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے وہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اسی پانی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جن کو پیشاب بار بار آنے کی حاجت ہوتی ہے, مطلب ان کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا, یورین پہ کنٹرول نہیں رہتا, مثانہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے, وہ والے بھی یہی پانی اگر اسی طرح سے 1-2 گھونٹ پینا شروع کر دیں گے, چند دنوں کے اندر ان کا دورانیہ بہتر ہو جائے گا اور مثانہ مضبوط ہو جائے گا. دار چینی والا پانی آپ کے مثانے کو مضبوط کر دے گا اور بار بار جو یورین کی حاجت آ رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر دے گا, اور انشاءاللہ بفضلِ تعالیٰ اس سے جو لوور ابڈامن پہ سوجن آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اس پانی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارا مطلب ویٹ لاس جرنی ہوتی ہے اس میں یہ کتنی فائدہ مند ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس کا کہوا استعمال کرتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے. دارچینی بہترین ڈیٹاکس بھی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. یہ جسم کے, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جسم میں پلنے والے ایسے غیر ضروری سیال مادے جو جسم کو خراب, مطلب شیپ کو خراب کر دیتے ہیں. پیٹ پر بہت زیادہ فیٹ آ جاتی ہے, جگر پر بہت زیادہ فیٹ آ جاتی ہے, یا خواتین میں کچھ پریگننسی کے بعد والے مسائل ہو جاتے ہیں. یہ سب کو بہتر کرنے میں دارچینی ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہے. مطلب دارچینی اور اس کے ساتھ آپ لے لیں زیرہ سفید. ٹھیک ہے. دارچینی, زیرہ سفید, اور اس میں آپ نے صرف 3 چھوٹی الائچی, 3 چھوٹی الائچی, اور یہ ہے تیز پتہ. یہ اکثر ہمارے گھروں میں مل جاتا ہے. یہ تیز پتہ ہوتا ہے, مسالوں میں آ جاتا ہے, بریانی میں, فی الحال تو بریانی میں ہمیں ملتا ہے, یہ بریانی میں بھی ڈالا جاتا ہے. یہ والا تیز پتہ, یہ آپ نے 2 پتے لے لینے ہیں, اور یہ والا کہوا آپ نے بنا کے صبح شام, صبح کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں اور رات کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لے لیں. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے پیٹ پر بڑی ہوئی چربی جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو جائے گی. اگر آپ میٹھا کھانا بند کر دیں گے, اگر آپ چاول چھوڑ دیں گے, اگر آپ مٹھائی جو بنی ہوئی ہے وہ کنٹرول کر لیں گے اور تھوڑی ایکسرسائز کریں گے, تو یہ کہوے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اور آپ کو سلم اینڈ سمارٹ بنا سکتے ہیں. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سونیا. وعلیکم السلام. جی سونیا, سوال کیجیے. میرے نا پٹھوں میں کھچاؤ ہے, ساتھ میں نا بازو میں درد ہو جاتا ہے, گردن کے پٹھوں کو کھچاؤ پڑتا ہے. بلڈ پریشر تو نہیں بڑھتا؟ نہیں, کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر لو ہوتا ہے؟ ہاں جی. جی ٹھیک ہے. نیند ٹھیک آ جاتی ہے آپ کو؟ ہاں جی, نیند ٹھیک آ جاتی ہے. جیسے نا دماغ کو ڈپریشن سا رہتا ہے, غنودگی سی, سستی سی پڑی رہتی ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 35 سال ہے تقریباً. 35 سال. جی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو فالو کیجئے گا, آپ کی سستی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ ٹھنڈا پانی پینا بند کر دیں. یہ جو بہت زیادہ برف والا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے یہ استعمال نہ کریں. دوسرے نمبر پہ یہ چاول کا استعمال کم کر دیں. تیسرے نمبر پہ یہ جتنے بھی نمک والی چیزیں ہیں ان سے ذرا تھوڑا پرہیز رکھیں, اور ساتھ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں. انشاءاللہ ان کی ویکنس بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ دارچینی لے لیں 100 گرام, اور اس میں لونگ لینے ہیں 50 گرام, اور ایک چیز اس میں ملتی ہے رائی دانہ مل جائے گا, یہ پنساری سے آپ کو, وہ بھی 50 گرام. دارچینی 100 گرام, لونگ 50 گرام اور رائی دانہ 50 گرام. یہ صفوف بنا کے ایک پھکی بنا لیں, اور صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد چمچ کا چوتھا حصہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ان کی تھکاوٹ 2-3 خوراکوں میں ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ پرہیز کے ساتھ 15-20 دن تک لے لیں گے تو ان کا بی پی جو لو ہو رہا ہے, یہ لو بلڈ پریشر کا بہت بہترین نسخہ ہے. اس سے بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سے ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے, تو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ ملا کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ اس کو انفرادی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو بھی اس کا فائدہ ہے, مختلف نسخوں کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنا کے استعمال کریں پھر بھی ایک کا فائدہ ہے. میں ایک اعصابی گولی جو عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے وہ میں بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں, جو پٹھوں کو بھی مضبوط کرے گی, تھکاوٹ کو بھی ختم کرے گی, کمر میں درد جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گا. یہ دارچینی یہ لینی ہے 100 گرام, اور اس میں جلوتری ڈالنی ہے 20 گرام, اور اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے 20 گرام, اور اس میں لونگ ڈالنے ہیں 20 گرام, اور اس میں ایک خلنجاں آتی ہے, جڑ پان اس کو کہتے ہیں, خلنجاں, وہ ڈالنی ہے 20 گرام, اور ایک کبابہ ملے گی وہ ڈالنی ہے 20 گرام. یہی اعصابی گولی کا نسخہ ہم چند چیزوں کی زیادتی اور کمی کے ساتھ مختلف شیپ میں استعمال کرواتے ہیں, لیکن یہ والا نسخہ بالخصوص جو ہمارا امیونی سسٹم ہے, جو ہمارا مدافعتی نظام ہے, جو کندھوں پر دباؤ رہتا ہے, جو آنکھوں پر بوجھ آ رہا ہوتا ہے, جو کمر میں درد آ رہا ہوتا ہے, یہ والی چیزیں چند جو ہیں وہ مکس کر کے صفوف بنا کے, یہ منقع لے کے اس میں سے بیج نکال کے اس کی گولی بنا لینی ہے, اور گولی بنانی ہے سفید چنے کے برابر, جتنا سفید چنا ہوتا ہے اتنی گولی بنا لیں. صبح اور شام ایک ایک گولی کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں. یہ آپ کو ہر طرح کی تھکاوٹ ختم کرنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے. دارچینی کے طبی فوائد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میرے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गैस लाइटिंग के हवाले से, क्योंकि गैस लाइटिंग एक ऐसा नफ्सियाती रवैया है जो बज़ाहिर हमें बहुत मामूली लगता है, मगर इंसान की सोच और एतमाद को खामोशी से मुतासर करता रहता है। और क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी बातों को मुसलसल गलत साबित करने की कोशिश करता है, या आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि शायद आप ही चीज़ों को ठीक तरह से नहीं समझ रहे। और ये रवैया अक्सर करीबी रिश्तों, ऑफिसेज़ और रोज़मर्रा मामलात में छुप कर सामने आता है, जहाँ सच और गलत की लकीर बहुत ज़्यादा ब्लर होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद पर शक करने लगता है, सेल्फ डाउट में चला जाता है, जो कि बहुत ही एक बुरी कंडीशन होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ ये मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन असल सवाल ये है कि गैस लाइटिंग को पहचाना कैसे जाए और इससे बचाव मुमकिन है या नहीं। और आज हम इसी अहम टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमिना मौज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड जी। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग इस टर्म से वाकिफ़ नहीं होंगे, उनको अभी भी नहीं पता कि गैस लाइटिंग क्या होती है। टॉपिक आपका बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि गैस लाइटिंग एक्सपीरियंस करते हैं और गैस लाइटर्स के साथ रहते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफ़ा पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। बट रीसेंट टाइम्स में थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में अब लोग जानना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कितना पुराना है, ये कोई लेकिन लोगों को पता नहीं था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, वो सेल्फ डाउट में चले जाते थे कि शायद हम ही गलत है और अगला बंदा उनको इतना मैनिपुलेट और गैस लाइट करता था। 1938 और 40s के करीब ना फर्स्ट टाइम एक मूवी आई थी गैस लाइट, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें इसके ऊपर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अच्छा, ये कि पता कैसे चलेगा कि आप गैस लाइट हो रहे हैं? वो रिलेशंस, चाहे वो स्पाउस का है, चाहे पेरेंट्स का है, सिबलिंग्स का है, दोस्तों का है, बॉस का है, या आपके नीचे काम करने वाले आपके किसी मातहत आपके किसी एम्प्लॉय का है, जिसके साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन के बाद आप अपने अंदर फटीग्ड महसूस करते हैं, ड्रेन्ड फील करते हैं, थके हुए, ड्रेन हुए हुए, आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है, आप सही इंसान नहीं है, आप कुछ ठीक तरह से कर नहीं पा रहे। वहाँ पर ये सबसे पहला रेड फ्लैग है, ये जानना कि वो इंसान जो आपकी ही रियलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, वो इंसान जो आपको ही इस डाउट में डाल रहा है कि आप ही हमेशा गलत हैं। जैसे कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि आप बहुत जल्दी कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते, या आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके। कुछ लोग पता है डॉक्टर आमिना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है और मैं नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है और मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना कि आप दूसरे को ये रियलाइज़ कराओ कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है ना। यहाँ पर आता है गैस लाइटिंग का बिहेवियर, यानी कि मतलब आप किसी को कांस्टेंट मजाक कर रहे हैं जो बुरा है, यानी वो एक्चुअली वो मजाक नहीं है, आप उसको बता रहे हो कि तुम ऐसे हो, और जब वो फील करता है कि मुझे इस तरह से यानी अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उसको कहना कि ये तो मजाक था और तुमने कैसे मतलब इसको सेंसिटिवली इतना ले लिया, ये तो मजाक था, हम तो मजाक कर रहे थे। तो बेसिकली दे कुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन गैसलाइट समवन, बट जनरली इट्स अबाउट वन सिंगल पर्सन एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। और ये कहने में जितनी छोटी बात लग रही है, ये इतनी छोटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसके अंदर इंसान आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा जो है वो डीमोटिवेटेड, डिरेल्ड, थका हुआ और इतना ज़्यादा एक परेशान हाल इंसान हो जाता है कि बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल हर तरह से जो है ना वो मतलब समझें कि वो डिफ्यूज़ ही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम मतलब हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम शायद इतने बेवक़्त हैं और मतलब हर जगह पे हम गलत हैं या हमारी सोचने समझने की सलाहियत ठीक नहीं है। तो अभी जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होने लग गई है ताकि लोग इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें और रिलेशनशिप में अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलें। अच्छा डॉक्टर आमिना, ये बताएं कि जो इंसान गैसलाइट कर रहा होता है, क्या उसको पता होता है वो गैसलाइट कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि उसको नहीं पता कि वो गैसलाइट कर रहा है? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये दोनों तरह से हो सकता है। देयर आर सिचुएशंस वेयर पीपल रियली डू नॉट नो दैट दे आर गैसलाइटिंग अदर पीपल, बट कुछ लोग नोइंगली भी करते हैं। उनकी पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि उन्हें मज़ा आता है, वो दूसरे लोगों को पेन इन्फ्लिक्ट करके इंजॉय करते हैं।
جیسے ایک کانسیپٹ پڑا ہوا ہے ہاں ریج بیٹ کرنا اور سیڈسٹ اسموکسٹ ریلیشن شپ, یہ کانسیپٹس ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایگزیکٹلی انجوائے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بندے کو اس طریقے سے انہوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ ان سے ہی اپنی ویلیڈیٹی پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ صحیح کہا ہے, میں نے صحیح سوچا ہے, کیونکہ وہ کرتے کرتے اس جگہ پہ لے آتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی دوسرے بندے کی سمجھے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ وہی بلیو کر رہے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو جتنا میں نے اب تک آبزرو کیا ہے نا, جو ریلیشن شپ کے ڈائنامکس ہیں جو سب سے زیادہ پور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے گیس لائٹر بیہیویئر کی, وہ ہمیں نظر آتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں. وہاں پہ بہت سارے آدمی مطلب ود نو اوفینس وہ اپنی وائفس کو اتنا گیس لائٹ کرتے ہیں, کچھ وائفس بھی کرتی ہیں, آئی ہیو سین کیسز جہاں پہ کچھ وائفس کرتی ہیں, میں اس کی بھی بات کروں گی, بٹ لارجلی مین ڈو گیس لائٹ ویمن ا لاٹ. اور وہ مطلب اس کو پھر انہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہماری تو مطلب ہمیں تو کچھ سمجھ عقل ہی نہیں ہے, نہ ہم کوئی اچھا کام کر سکتی ہیں, سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اتنے زیادہ سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہر کام صرف پوچھ کے ہی کرتی ہیں کہ میں یہ کر لوں, میں ایسا کر لوں, اور پھر بھی پریشان ہی رہتی ہیں کہ شاید ان کو جو چیز کہی جا رہی ہے وہ مطلب صحیح طرح سے پرفارم بھی کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی. اچھا, تو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ایک انسان ہمیں گیس لائٹ کرے, کیونکہ بہت سی عورتیں ہیں جن کو نہیں پتہ چلتا بہت سالوں تک کہ ہم گیس لائٹ ہو رہی ہیں, بیکاز وہ جب بھی کچھ ایکسپریس کرتی ہیں تو ان کو آگے سے ان کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک یہ بھی تھیوری آتی ہے بیکاز ویمن آر ایموشنل اینڈ مین آر لاجیکل, تو ان کو نہیں سمجھ آتا, لیکن اگر آپ لاجک سے بھی ایکسپلین کر رہے ہو تو بہت سے مرد ہیں وہ آپ کو ایسے ہی فیل کرائیں گے کہ پتہ نہیں آپ الگ زبان بول رہے ہو, یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو ہماری کانٹیکسچوئل اور ہماری کلچرل ہے نا, یہاں پہ جیسے ظاہری بات ہے ریلیجسلی بھی بہت سارے مقامات پر آدمیوں کو ایک تھوڑا سا افضل درجہ جو دیا گیا ہے کہ ان کی گواہی کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, تو کچھ نہ ہمارے ایسے پیٹریارکل سسٹم بن گیا جس کے اندر نہ ویسے ہی ہر چیز میں جو بات آدمی کہتا ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کسی عورت کے کہنے سے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے نا کچھ لوگ, سب نہیں, اس چیز کو مس یوز بھی کرتے ہیں کہ بھئی آدمی نے کہہ دیا تو یہ تو بات ٹھیک ہوگی. اور خواتین بھی جو ایک ایوریج مطلب ہمارے ہاں پاکستانی خاتون ہیں وہ تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ میں رہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ذرا آدمی کی بات کو تھوڑی زیادہ اہمیت دے دو اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر آمنہ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ آپ کو انٹینشنلی گیس لائٹ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان نوئنگلی ان سے یہ چیز ہو گیا, تو اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم سے ہو رہی ہے یہ گیس لائٹنگ, تو وہ اس چیز پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کوشچن یہ کہ وہ خود آئیڈینٹیفائی کر لے کہ میں گیس لائٹر ہوں, یہ تو بڑی یونیک سچویشن اور بڑی پیاری بات ہوگی, کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ تو دی ہے کہ وہ اپنے بارے میں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچے. اگر آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ میں یہ ٹینڈنسیز ہیں تو بہت آسان ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا, کیونکہ جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے نا تب تک تو ہم وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں, اور کوئی کنونس کرے تو آپ کنونس نہیں ہوتے. تو بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ اپنے بیہیویئر کو ریویو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے. ہاں, پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی پرسنل لائف کے اندر تھوڑا سا ایمپتھی کا کوشنٹ اور تھوڑا سا جو یہ ایکسٹرا کنٹرول کرنے کی عادت ہے, ان دونوں اسٹریٹجیز کے اوپر ہمیں سائمنٹینیسلی کام کرنا پڑے گا. یعنی جس وقت بھی کوئی امپلس آئی ہے نا کہ میں اس کو یہ بات کہہ دوں, اس کو میں کنٹرول کروں, تو پاز لینا, جیسے ہمیں پاز اینڈ ریفلیکشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ کرنا. اور ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ریفلیکٹیو جرنلنگ کریں کہ کوئی بیہیویئر وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کسی کو ذہنی غلام بنانا چاہ رہے ہیں, کسی کے اوپر کیوں اتنی ریسٹرکشنز, کویشچنز اور چیزیں پوز کر رہے ہیں. تو جب آپ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں, جرنلنگ کرتے ہیں, تو آپ کا اپنا پورا ذہن, سمجھ, سوچ آپ کے سامنے پیج پہ آ جاتی ہے, اور جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بیہیویئرس کی وجہ سمجھ آنے لگتی ہے. موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے جن لوگوں کی چائلڈہڈ کی ان میٹ ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی بڑے ہو کے دوسروں کو کنٹرول کرنا. بالکل ایسے ہی گیس لائٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود تھی پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو تقریباً ہر مرد اور ہر عورت کا مسئلہ ہے. آئلی اسکن پر آج ہم بات کریں گے, کیونکہ گرمیاں آتے ہی ہماری اسکن میں بہت سی چینجز آنے لگتی ہیں اور کبھی ہماری اسکن
بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے ان کے لیے موسم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے چہرے پر آئل زیادہ بنتا ہے اور ہمارے جو پورز ہیں اکثر وہ اوپن رہ جاتے ہیں یا بہت زیادہ ان میں آئل آ جاتا ہے, ڈرٹ آ جاتی ہے, جس سے ہمیں ایکنی ہوتی ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈرمیٹولوجسٹ موجود ہے ڈاکٹر اینی سہیل. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اینی, سب سے پہلے بتائیں کہ گرمیوں میں ہماری اسکن اتنی زیادہ آئلی کیوں ہوتی ہے؟ اچھا, آئل سیکریٹ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں, بیسیکلی سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں ہماری اسکن میں, ٹھیک ہے, اور وہ ریلیز کرتے ہیں نیچرل آئلس جو کہ ہمارے فیس کو, ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں نیچرلی, ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آئلی اسکن ہونا ایک بہت اچھی بات ہے, بیکاز اس سے آپ کی ایجنگ بھی سلو ڈاؤن ہوتی ہے, آپ کو نیچرل ہائیڈریشن ملتی ہے. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کچھ لوگوں میں آئل زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اٹ کین بی ڈیو ٹو اینی اسٹریس, ٹھیک ہے, کوئی ایموشنل اسٹریس ہے, اس کی وجہ سے ہمارے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آئل سیکریشن بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہارمونل مسئلے ہوں, اس کی وجہ سے آپ کے اینڈروجنس جو ہیں وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں زیادہ. اینڈ آلسو پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ہارمونل سرج آتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی آئلی سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں. تو اب اس میں کیا جا سکتا ہے اور ہوتا کیا ہے بیسیکلی, جب آپ کی آئل میں آئل زیادہ پروڈکشن ہوگی آپ کی تو ایکنی ہوگی. کیوں ہوگی؟ جب آئل زیادہ پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے تو آگے بلاکیج ہوتی جا رہی ہے, بلاکیج ہو رہی ہے, بالکل بلاکیج ہوتی جا رہی ہے, اور پیچھے سے آپ کی جی بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی تو وہاں پہ آپ کی ایکنی ہو جاتی ہے. علاج اس کا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ پہلی تو یہ کہ آپ نے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, بالکل. دوسرا یہ کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں, آپ نے ریگولر کلینزنگ کرنی ہے. تو اگر یہ جو ہم گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, جیسے آئل کے لیے لوگ بیسن لگا لیتے ہیں منہ میں اور یہ ساری چیزیں, کیا یہ استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ان سے آپ کو نا کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے وہ سوٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. بیسن سے بہت لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے اسکن پہ, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اس سے بچنا ہے. تو سب سے اچھا انگریڈینٹ فار آئلی اسکن کیا ہے؟ سیلیسلک ایسڈ فیس واشز, ٹھیک ہے. اور نائاسینامائڈ اور سیلیسلک ایسڈ کیا یہ ہمیں ایزیلی مل جاتے ہیں, بالکل ایزیلی, بالکل بجٹ فرینڈلی بھی مل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نائاسینامائڈ کے سیرمز بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کی پورس کو شرنک کرتے ہیں ود ٹائم, بٹ کنسسٹنسی از دا کی. پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو لوگ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہفتہ ہم نائاسینامائڈ یوز کریں گے تو ہمیں رزلٹ مل جائے گا, بلکہ وہ 3 to 6 months آپ کو لگاتار استعمال کرنا ہے. It takes a lot of time. اب جو بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکنی, آپ کی آئلی اسکن جو ہے وہ 1 week میں جو ہے تبدیل ہو جائے. اب بات یہ کہ آئلی اسکن جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اٹ ہیز ٹو بی مینٹینڈ, ٹھیک ہے. اور مینٹین کرنے کا طریقہ اب یہ ہے کہ آپ نے ریگولر کلینزنگ کرنی ہے, بٹ آپ نے اوورلی اس کو ڈرائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو اوورلی ڈرائی کریں گے تو باڈی آپ کی اور زیادہ آئل پروڈیوس کرے گی. اینڈ آلسو ایک مس نارمل لوگ کہتے ہیں کہ موئسچرائزر یوز نہیں کرنا آئلی اسکن پہ, دیٹس ٹوٹلی رانگ. آپ نے آئل فری, آپ کی آئلی اسکن زیادہ ہے, آپ نے آئل فری موئسچرائزر یوز کرنے ہیں, جیل بیسڈ, اینڈ سن بلاک بھی آپ نے جیل بیسڈ یوز کرنے ہیں, تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ پورس کلوگ نہ ہو اور آپ کی ایکنی نہ ہو. بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ڈرائی اسکن ہے اس کی علیحدہ آپ کو مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, آئلی اسکن ہے آپ کی اس کو علیحدہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. کمبینیشن اسکن ہے, اکثر صرف جو ان کا ٹی زون ہوتا ہے وہ آئلی ہوتا ہے, باقی ڈرائی ہوتی ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے. اب آئلی اسکن اگر آپ کے ٹی زون پہ آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ زیادہ سیلیسلک ایسڈ اور ٹونرز یوز کرنے ہیں, باقی جگہوں پہ نہیں کرنے, بٹ موئسچرائزر آپ نے ضرور یوز کرنا ہے. کتنے پرسینٹ ہونا چاہیے سیلیسلک ایسڈ؟ دیکھیں, ڈفرینٹ کمبینیشنز میں آتے ہیں, یہ فیس واشز میں اور یہ سیرمس میں, یہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہوتی ہیں, ان کی مکس پرسنٹیجز ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ہمیں اپنی اسکن کیئر میں لازمی ایڈ کرنی چاہیے؟ اور اکثر لوگوں کو جو بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں نا, وہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے بلیک ہیڈز ہیں, بلکہ میں نے سنا تھا وہ آئل بھی ہوتا ہے یا آئل گلینڈز ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بہت ہی ہارش اسٹرپس یوز کرتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو لوگ وہ نہیں استعمال کرتے, جیسے کچھ سیزن ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ ہو گیا, اور پھر آپ نارمل کلینس کرتے ہو تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں, مطلب اگر آپ وہ ہارش اسٹرپس نہ یوز کرو. تو اس میں بھی آئی ہرڈ کہ جو ہمارا سیلیسلک ایسڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے, تو کیا یہ سچ ہے؟ بالکل. جو سیلیسلک ایسڈ ہے وہ بیسیکلی سیبیشیس گلینڈز پہ کام کرتا ہے, تو وہ سیبیشیس سیکریشن کو کم کرے گا وہاں سے. اب بیسیکلی یہ بلیک ہیڈس کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کا آئل جو سیبیشیس گلینڈ سیکریٹ کر رہے ہیں وہ آکسیڈائز, اوپن پور سے وہ جب نکلتا ہے تو وہ آکسیڈائز ہو کے بلیک اپیئرنس دیتا ہے. تو آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی کلینزڈ, کیونکہ آپ جب تک ان کو کلین نہیں کرو گے تو آپ کے پورس جو ہیں وہ ٹائم اینڈ لارج ہوتے جائیں گے. تو یہ آپ کی شروع سے اپنے بچوں کی ہیبٹ, جب وہ پیورٹی میں ریچ ہوں, اس کو کیسے کلین کریں؟ کلینزنگ
सैलिसिलिक एसिड से क्लींजिंग करें, और अगर आपने कोई प्रोसीजर कराना है तो हाइड्रा फेशियल वेरी माइल्ड फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज उससे आपकी क्लींजिंग अच्छी हो जाती है मंथली बेसिस पे अगर आप करवा और रहे वो हैं। जो हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं या मास्क यूज करते हैं देखिए वो ना करें। वो हार्श हो जाता है, वो हार्श हो जाता है। तो उसका क्या वैसे क्या उसका जो है वो साइड इफेक्ट होता है या क्या कॉन्स होता है? देखिए स्किन जो है वो आपकी पील ऑफ एक्स्ट्रा हो सकती है उससे, आपको Pores भी सूट नहीं कर enlarge हो सकता जाते है। पोर्स तो ऐसे जितने लार्ज नहीं होते उससे, बट ये कि आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ हो जाएगी। अच्छा, जब हम नॉर्मल फेशियल कराते हैं, हाइड्रा फेशियल नहीं कराते, तो उनके पास एक टूल होता है जिससे वो ये साफ करते हैं, तो Yes. वो सेफ है? सेफ इफ इट इज स्टरलाइज्ड। आप डिफरेंट सैलून्स पे जाते हो, वो एक ही पिन जो है Exactly, वो वो सब सब पे पे यूज़ use कर कर रहे रहे हैं, तो होते हैं। दैट्स नॉट सेफ, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करके यूज़ नहीं करें तो इट्स टोटली सेफ, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपके क्लींजिंग हो रही है, आपके ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं। लेकिन स्टरलाइजेशन और आपने एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से क्लीन करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छा, है। ये बताएं कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनकी जो ये मौसम है, जो समर्स का सीजन है, क्योंकि आगे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, उसमें उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? ओके, सन ब्लॉक, नेवर स्किप सन ब्लॉक, ठीक है, जेल और बेस्ड, वो भी मेडिकेटेड मेडिकेटेड, सीबम मैं नाम नहीं कंट्रोल। लूंगी, जो एक दो ब्रांड्स हैं उनके वो यूज करते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है उनका इस्तेमाल करने का, सिर्फ देखिए- मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज करनी चाहिए। देखें जेल बेस्ड, सीबम कंट्रोल, जेल बेस्ड एंड ऑब्वियसली मेडिकेटेड जो है सन ब्लॉक आपकी रूटीन में मस्ट होना चाहिए। एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आपकी रूटीन में मस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई सीरम अप्लाई करना है ऑयली स्किन के लिए तो सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड के सीरम एट नाइट आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा क्लिनजिंग आप ट्वाइस अ डे भी करें विद सैलिसिलिक एसिड, फेस वॉशेस आप वो कर लें। इसके अलावा बट ओवरली ड्राई करने की अपनी स्किन को कोशिश ना करें, उसको नेचुरल रहने दें, ज़्यादा एक्सफोलिएट ना करें, क्योंकि लोगों का ये भी मसला है जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो उससे बहुत इरिटेट होते हैं, वो बिल्कुल। बार बार अपना फेस वॉश यूज़ करेंगे जिससे जी। जो उनकी स्किन की लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा करते देखिए हैं। एक डैमेज भी होती है, ड्राई होती है, और फिर बॉडी जो है ना उसको ओवर कंपनसेट करती है ड्राइनेस को, और वो और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, true. तो वो फिर आपको उसमें बैलेंस में लेके रखना है और हमेशा अपनी स्किन से प्यार करना है, ठीक है। सबकी स्किन एक तरह की नहीं होती, तो यू ऑलवेज हैव टू लव योर स्किन नो मैटर अच्छा, तो ये जो सीरम्स हैं जैसे विटामिन सी सीरम, ये यूज़ कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है? हाँ कर सकते हैं फॉर वाइटनिंग, जो ब्लेमिशेस होते हैं उसके लिए इट्स अ गुड वन। और डे टाइम में भी डे विद टाइम में भी सनब्लॉक हम इसको इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर वैसे डे टाइम में विटामिन सी ज़्यादा अच्छा है या नाइट टाइम? क्योंकि विटामिन सी और नाइसिनामाइड को एक साथ तो नहीं हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते ना? आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट नाइट टाइम में एक आपका ये भी फ़ायदा होता है कि पूरी रात आपका लगा रहता है, एक आपको एडिशनल एडवांटेज ये होता है, तो नाइट टाइम इज़ बेटर। ठीक है। और जो मुख्तलिफ हम देखते हैं सीरम्स आए हुए हैं मार्केट में, हम उनके साथ इनको पेयर करके लगा सकते हैं? बिल्कुल। मतलब कितने स्टेप, क्योंकि वो 12 स्टेप 13 स्टेप वो तो स्कैम है, देखिए- मतलब उसका तो फायदा नहीं है, देखिए तो कौन से 2-3 लाजमी हमारी स्किन केयर में होने देखिए चाहिए? इतना कुछ यूज़ करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप मिनिमल स्किन केयर करें, मिनिमल स्किन केयर। ये 12 स्टेप 13 स्टेप कुछ नहीं है। जो आपने ऐड करना है, सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लाजमी होना चाहिए, और अगर आपने एक सीरम यूज़ करना है, अभी हम ऑयली स्किन की बात करें तो नाइसिनामाइड विद सैलिसिलिक एसिड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी ब्लेमिशेस फील होते हैं तो फिर विटामिन सी ऐड कर लें, बट ज़्यादा मत करें ज़्यादा। लेकिन तो अगर दोनों वैसे से- हम सुबह उठे हैं तो नॉर्मली हमने क्लेंस किया है, अपना सीरम बिल्कुल। लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया और बिल्कुल, सनस्क्रीन, तो वो that's it, इनफ है उन enough पोर्स के लिए? That's it, enough है। ओवरली ठीक है। आपने ना नहीं यूज़ करना कुछ भी। ठीक है। अगर किसी को मसला है इनलार्ज पोर्स का, बिल्कुल। तो वो उसको कैसे सही कर सकता है? नाइसिनामाइड, बस नाइसिनामाइड, बट ये है कि पोर्स एक बार एनलार्ज हो जाए तो उनको श्रिंक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। होते क्यों होते enlarge? हैं बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, उसकी वजह से वो परमानेंटली एनलार्ज हो जाते हैं। अगर तो क्लेंस ना करें तो? बिल्कुल, इसलिए आपकी यंग एज में आपने अपने बच्चों को क्लींजिंग सिखानी है कि वो ठीक ना है। और बन ये जो सके। हम आइसिंग करते हैं, आइसिंग से टेम्परेरी क्लोज होते हैं, बिकॉज वो टेम्परेरी कंस्ट्रिक्ट कर देती है ना, श्रिंक कर देती है, तो ठीक वो है। टेम्परेरी अगर आपने करने हो तो उससे बेहतर हो जाती है आपकी स्किन। लेकिन वो सेफ है अगर हम करना चाहें? सेफ है। क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारी आइस क्यूब्स डाल के हम जो फेस टप करते हैं तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बिल्कुल, लगता है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी, तो वो सेफ है वैसे? वो हाँ, उसमें कोई हार्म नहीं है करना। ठीक है। हम ऑयली स्किन के हवाले से बात कर रहे थे कि गर्मियों में जिनकी ऑयली स्किन है उनको अपनी स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एनी सोहेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पंजाब हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब भर में कायम आर्जी कैटल सेल पॉइंट्स को इतवार तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का दावा किया गया, जबकि गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़क किनारे जानवरों की खरीदो फरोख्त के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का भी दावा किया गया, मगर इस पर शायद ईद के आखिरी रोज़ तक भी अमल ना हो सके, क्योंकि तय किए गए नोटिफाइड सेल पॉइंट्स के अलावा कहीं भी जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानब महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक सुथरा पंजाब अथॉरिटी और तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां ईद ऑपरेशन के दौरान 24/7 मुतहरिक रहेंगी, जबकि ईद के अयाम में मुतलका दफातर के अमले की छुट्टियां भी मनसूख रहेंगी, ताकि सफाई और आलाइशों की बर वक्त तलफी को यकीनी बनाया जा सके। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले बताएं कि मवेशी मंडियों के हवाले से कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जैसे सड़क किनारे लोग जानवर सेल करते थे, इस पे पाबंदी लग गई है, तो अभी भी हम देखते हैं लोग कर तो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम करेगी गवर्नमेंट? कितनी सख्ती आपको लगता है आने वाले दिनों में हो जाएगी? देखिए, चूँकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मंडियाँ तो फाल हो चुकी हैं और पहले 32 लगती थी 2021 में, 2022 में, उसके बाद मंडियां कम हो गई और अब जो मंडियां हैं वो जो आर्जी मंडियां लाहौर शहर में वो 5 रह गई हैं। अच्छा। और एक मुस्तकिल मंडी है जो शाहपुर कांजरा है। टोटल ये 6 मंडियां हैं और पूरे पंजाब में 114 जो हैं वो सरकारी तौर पर लगाई जाती हैं। टोटल मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में 297 मंडियाँ जो फ़ाल होंगी, आर्जी और मुस्तकिल। अब जो आपका सवाल है कि पाबंदी है, तो पाबंदी लगाई इसलिए जाती है क्योंकि ये आना ही आना है इन्होंने। क्योंकि मैं कल रात को जो हमारे शहर का एक बड़ा इलाका है वहाँ पे भी देख रहा था, अब जो जानवर जो हैं वो सड़कों पे भी नज़र आ रहे हैं और ये एक सवालिया निशान होता है सरकारी गवर्नमेंट जो इंतज़ामिया के लिए, जो मौजूदा ज़िला इंतज़ामिया होती है, एडवाइज़री जारी कर दी जाती है, दावा कर दिया जाता है कि ये होगा, मगर वैसा होता हुआ नज़र नहीं आता। मगर फ़र्क ये पड़ता है कि जो व्यापारी होते हैं उनको ये डर होता है कि हम पकड़ेंगे तो फिर FIR होगी, इस्तगासा होगा और उसके बाद जो है हवाला जेल कर दिया जाएगा। मगर शहर में हमें धड़ल्ले से जो है वो लोग जो है व्यापारी वो चौक चौराहों पर नज़र भी आते हैं। कोई 2-2 बकरे करके लेकर जा रहा है। अब इसका एक फार्मूला मैं आपको बड़ा इजीली बता सकता हूँ। शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पे ये व्यापारी जो हैं कुछ पैसों में प्लाट्स ले लेते हैं और अपना जो रेवड़ है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और वहाँ से वो 2-2 जानवर करके निकलते हैं और कहीं चौक चौराहे में खड़े होकर वहाँ पर वो अपना सेल करके फिर 2 जानवर लेकर आते हैं। इकट्ठे लेकर आएंगे तो वो उनको पकड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। बल्कि ये भी एक ऐसा तरीका कार है जिसमें उनको गाइडलाइन दे दी जाती है कि आपने इस तरह से फ़रोख्त करना है, ठीक है। अच्छा। खुद से तो वो जैसे अगर देखें, अगर पाबंदी हो और डर हो, खौफ हो, तो किस तरह से कहानी क्या है कि वो मंडियों में जाके सेल नहीं करते लेकिन मंडियों कम में पैसों में लोग प्लॉट ले लेते हैं? मकीन जो है मंडियों में जाते तो हैं मगर लोग कोशिश करते हैं कि हमें बाहर से कहीं से मिल जाए। अच्छा। और बाहर से ही जो है वो उनकी आपस में बारगेन हो और गाड़ी का किराया, खपत, जाना आना पूरा दिन लग जाता है जानवर पसंद करने में, लाने में, उसको कहीं पे रखने में। तो लोग कोशिश करते हैं कि ना हमें कहीं सा बाहर से मिल जाए। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये काम अभी भी जारी है और पूरा लाहौर शहर में जहाँ भी आप जाएंगे आप ख़ुद भी नज़र मार सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स जो हैं वो यानी कि मेन पॉइंट्स बने हुए नज़र नहीं आएंगे। जैसा आप सड़क पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई 20-25 जानवर नज़र आ जाए, वैसे नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि ये इलाकों के अंदर प्लाट्स जो खाली होते हैं वो ख़रीद लिए जाते हैं। जो मालिक मकान होता है उसको भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, 1-2 लाख उसे कवर हो जाता है और वो अपने 2-2 बकरे करके लाकर जानवर लाकर तो बेच के चले जाते हैं। अच्छा। और यही तरीक़ाकार आजकल चल रहा है। और अब ये देखें ना कि इनको बताने वाला कौन, जो पकड़ने वाले हैं वही बता देते हैं कि आपने इस तरीक़ाकार से बेचना है ताकि आपके अगर हम पकड़ भी लें तो बाकी जानवर बच जाएँ। अब अगर खौफ हो, डर हो तो कभी भी ना शहर के अंदर दाखिल हों, सीधा मंडियों में जाएं।
منڈی ایک پوائنٹس بنا دیا گیا ہے, گورنمنٹ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں, پنکھے تک کی سہولت ہے, ٹینٹیز کی سہولت ہے, صاف پینے کے پانی کی سہولتوں سہولت میں ہے. بات کرتے ہیں کہ شاہپور کانجرا جو سب سے بڑی منڈی ہے اس کے بارے میں 6 مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کو بڑا جدید کر دیں گے اور ڈیجیٹل منڈی بنا دیں گے, تو آپ بھی جاتے رہتے ہیں, ہماری ٹیمز بھی جا کے شو کرتی رہتی ہیں, تو ان کے جو انالیسز ہیں اس کے مطابق جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اور خسارے کا شکار بھی ہے, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, یہ کیا کہانی ہے؟ مجھے بڑا وہ لگتا ہے لفظ ڈیجیٹل منڈی بنا دیں گے. کیا وہ بٹن ماریں گے تو گائیں باہر آئے گی؟ اور وہ اس حکومت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, ڈیجیٹل تو نہیں کہہ سکتے, ڈیجیٹل تو ان کے اپنا کوئی ہے. پچھلے سال عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود گئی تھی وہاں پہ اور ادھر افتتاح کیا تھا. نو ڈاؤٹ وہاں پہ شیڈ لگ گئے ہیں, میں خود جا کر 3-4 دفعہ ہو کر آیا ہوں وہاں سے, اور وہاں پہ شیڈ لگ گئے ہیں. وہاں پہ جو ہے کھلا جو میدان ہوتا تھا, مٹی ہوتی تھی, اب وہ ویسا نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ کنکریٹ کر دیا ہے, بنا دیا ہے. اب وہاں پہ سہولتیں جو ہیں وہ تو انتظامیہ نے دینی ہیں. اب ان سہولتوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ پچھلے کئی سالوں کی نسبت جو ہے انتظامات اگر دیکھے جائیں تو ان سے بہتر ہیں. مگر اگر ہم کہیں کہ ہمیں کھڑے جہاں پہ بھی کھڑے ہوں وہاں پہ پانی نظر آئے, وہاں پہ پنکھے نظر آئیں, تو ویسا نہیں ہے. ویسا حالانکہ جدید ابھی نہیں بنایا گیا, ویسا حالانکہ ہونا چاہیے تھا. بڑے بڑے جو ہیں وہ ہورڈنگ پنکھے لگنے چاہیے تھے وہاں پہ آپ کا انتظامات جو ہیں وہ الگ سے ہونے چاہیے تاکہ ایک دفعہ پتہ چلتا کہ یہاں پر جو ہے جانوروں کو تو ہوا کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ نیچر کے ساتھ چلتے ہیں, مگر جو اس کے ساتھ بیپاری ہوتا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بیپاری کا جا کے ٹیسٹ کروا لیں, اس کو کوئی نہ کوئی بیماری نکلانی ہے, وہیں پہ لیٹے ہوتے ہیں, ان کے اٹھنے بیٹھنے بسیرا کرنے کا کوئی نہیں ہے. ان کو جو ایک شیڈ مل گیا, جو ایک جگہ مل گئی, انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا انتظام خود ہی کرنا ہے. مگر پھر بھی بڑی بات ہے کہ سرکار کی طرف سے فری جو ہے یہ فری ٹیکس فری منڈیاں لگائی جاتی ہیں, ان سے پیسے نہیں لیے جاتے, ان سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کی جاتی ڈیمانڈ کے منڈیاں جو ہیں وہ ان میں لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں. آپ کی شاہپور کانجرا منڈی اس وقت فل ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ ابھی بھی چلے جائیں تو وہاں پر رش ہے, حالانکہ باہر گرمی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ باقی منڈیاں جو عارضی لگی ہیں, عارضی منڈیوں میں شامیانے لگا دیے گئے ہیں, پنکھے لگا دیے گئے ہیں. یہ لاہور شہر کی واحد منڈی ہے جس کو کیٹل مارکیٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور باقی جو ہیں شاہپور کانجرا بھی ان کے انڈر ہے. مگر باقی ضلعوں میں تمام منڈیاں جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ کے انڈر ہیں, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہیں. اب یہ جو منڈیاں ہیں ان میں جو آپ جس طرح کی سہولتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, ویسی سہولتیں کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عامر. میں نے سوال پوچھنا تھا عمران صاحب سے کہ ایک تو یہ پیسے جو ٹھیکیدار وہ پیسے زیادہ لے, اگر چھوٹی چھوٹی اسپیس ہے وپاریوں سے, وہ چھوٹی چھوٹی جگہ 6x6 کی ہے, 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے نا ان سے چارج کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے آئی وٹنس یہ کیا ہے کہ وہاں پر جو چارہ ہے وہ نہیں بائی چلانے دیا جا رہا. ٹھیک ہے, میں خود وہاں پہ وپاری ہوں, میں نے کال جو ہے نا آپ کسی وجہ سے کہ ہمارے بھی کچھ ہیلپ کرے, اگر ٹھیکہ ان کا سستا ہوا ہے. عامر صاحب آپ کہاں کے بیپاری ہیں؟ شاہپور کانجرا کے. شاہپور کانجرا میں بیپاری تو بہت سارے ہیں, کیا کب آئے ہیں یہاں پہ مستقل بیپاری ہیں یا عید کے لیے آئے ہیں؟ جی میں سر ابھی صرف سیل پوائنٹ کے لیے ہیں, سیل چیزیں کرنے کے لیے ہیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. کہہ رہے سیل کرنے کے لیے آئے ہیں, سیل کرنے کے لیے آئے ہیں. جانور آج ہی میں نے یہاں پر لیے, میرا بھائی ہے اس کا مستقل ہے یہاں پہ نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بتائیں اپنا مسئلہ. عامر آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ ہمارا جو جگہ دی ہے نا ہمیں, جی جی, جو جگہ دی گئی ہے ہمیں, وہ جگہ صرف 6x6 کی ہے. اس کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ روپے دیا ان کو, جو ٹھیکیدار ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کانٹریکٹ جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں تو ہم سے کس چیز پہ زیادہ چارجنگ کی جا رہی ہے, یہ ہم نے کہاں پر شکایت کرنی ہے ٹھیکیداروں کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک گولمل سوال ہے. دیکھیں میرے کچھ دوست ہیں, انہوں نے بھی وہاں پہ جگہ لی ہے, کسی نے 10 مرلہ لی ہے, کسی نے 1 کنال لی ہے, تو ان سے بھی 2.5 لاکھ روپیہ ہی لیا گیا ہے سرکاری فیس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. کوئی میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ جگہ فری لی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یار, یہ شاہپور کانجرا منڈی کا ایک پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے,
جن کے پاس یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے انہوں نے ہم سے پیسے لینے ہیں اور یہ فیس سرکار کے اس میں جاتی ان کے پاس جاتی ہے تاکہ ان کے کانٹریکٹ جو ہیں مکمل ہو سکے. اب دیکھیں آپ نے ایک جگہ لی, پہلے تو جگہ ملتی نہیں ہے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, یہ تمام لوگ یہ وپاری صاحبان بھی سن رہے ہوں گے, تو پہلے تو یہ جگہ ملتی نہیں ہے. اگر یہ جگہ کو کوئی سفارشی ہوتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے, پھر جا کے جگہ ملتی ہے بڑی مشکل سے. اگر مل جائے تو پھر وہ سفارشی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ پیسے بھی کم کریں, تو یہ پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں. ان کا کوئی وہاں پہ جگہ کا حساب ہوتا ہے 6x6, 8x8, 9x9. اچھا سارے مسئلے بھی ہمیں پتہ ہے, ہم شو میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیکن جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ اس کو سالو نہیں کر رہے. نہیں سالو انتظامیہ نے کرنا ہے. دیکھیں ہم تک تو بات آتی ہے, ہمیں تو لوگوں تک پہنچانا ہے. ایکشن کون لے گا؟ انتظامیہ دیکھیں آپ کا جو پروگرام ہے نا, انتظامیہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہاں پر یہ ڈی سی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کمشنر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان تک بات جاتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پروگرام دیکھیں اور اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ کیا کیا مسئلہ, یہ جو کالر ہیں یہ کون ہے, ان کو یعنی کہ یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ سامنے آتی ہے. اور بالکل جو مسائل صحیح ہوتے ہیں ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ لاہور نیوز نے ایک چیز مسئلہ رکھا ہے اور بعد میں وہ سالو ہوا. میں آپ کو پہلے بتا دوں, آپ ایک منڈی لگاتے ہیں تو منڈی میں یہ تمام تر خامیاں ہر سال آتی ہیں, کیونکہ یہ روایتی طور پہ ہے نا. روایتی طور پہ بیپاریوں نے بھی آنا ہے, روایتی طور پر انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, جانور بیچنے ہیں. اب ان بیپاریوں سے کون پوچھے آپ اتنا مہنگا جانور کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں ان کو کوئی خلاف نہیں جا رہا, مگر جب آپ جاتے ہیں تو 4 لاکھ 5 لاکھ 1.5 لاکھ, اچھا پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے جگہ کے پیسے دیے ہیں. اب جگہ کے پیسے تو آپ نے دیے ہیں, لوگوں کا کیا ہے, یعنی کہ سارا بوجھ جو ہے میرے اور آپ کی جیب پر پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے, اوپن مارکیٹ میں یہ تمام صورتحال جو ہوتی ہے وہ ڈے بائی ڈے رن کرتی ہے, کیونکہ یہ بزنس چل رہا ہوتا ہے. اب جس نے کنٹریکٹ لیا اس نے کنٹریکٹ لے کر اپنی جگہ بیچنی ہے, اس کو پتہ ہے پورے سال بعد ایک ہی عید آنی ہے. اچھا جس نے پیسے کر لیے, اس نے لے لیے, اس کے بعد جس نے جانور لا کر بیچنا اسے مہنگا کر دینا جانور. اب 1.25 لاکھ کا اگر کوئی کہہ رہا ہے جانور لے رہا ہے تو اس کو کہیں گے جی 2.25 لاکھ کا جانور ہے, 2 لاکھ کا جانور. سارے پیسے جو ہیں وہ بنیادی طور پر عوام کی جیب پر پڑے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی گھاٹا نہیں پڑ رہا ہوتا وہاں پر. ٹھیک ہے عمران صاحب, ہم بات کر رہے تھے عارضی مویشی منڈیوں کے حوالے سے, اور جو مسائل ہیں وہاں پر اس پہ بھی ہم نے بات کیا, ان کو ہائی لائٹ بھی کیا, اور امید کرتے ہیں جب اگلا ہم شو کریں تو بہت سے مسائل ان میں سے سالو ہو چکے ہوں, حل ہو چکے ہوں. میرے ساتھ موجود ہے چیف رپورٹر عمران اکبر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.